بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج میں آپ سے ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور یقیناً اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ باتیں اتر گئیں تو آپ کے اندر نور پیدا ہوگا، یقیناً نور پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم لوگ جو پچھلے 200 سال کے قریب کافروں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے، غلام در غلام در غلام در غلام بنتے چلے آ رہے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ بات دراصل یوں ہے کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگیوں میں جو کچھ وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارا سسٹم ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، ہر بندہ دین کے معاملے میں آج آزاد ہو چکا ہے، کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، بس اپنے تئیں وہ زندگی گزارتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف اس کا دعویٰ بھی ہے کہ اسلام دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، اور ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مگر اس کے باوجود حیرت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے۔ کتنی افسوسناک یہ بات ہے کہ نام ہم لوگ لیتے ہیں دین اسلام کا کہ وہ حق ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اس کی ایک ایک بات حق ہے، اور اس درجہ حق ہے کہ اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی باطل کے بڑے سے بڑے پہاڑ جیسی بات کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ حق کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان، اس بات پہ ایمان ہم سب کا ہے، مگر بات یہ صرف ہمارے دعوے تک ہے، ہمارا دعویٰ ہے، اس کے اوپر دلیل کے طور پہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے دامن خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھیو، غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو دین حق ہمیں عطا فرمایا ہے، مسلمان اس کو چھوڑ کے کبھی بھی راحت نہیں پا سکتے، کبھی بھی کامیابی اور فلاح والا راستہ نہیں پا سکتے۔ ظاہر ہے، سادہ سی بات ہے کہ جب ہم لوگ دین کو چھوڑ کے، دین پہ عمل نہیں کر کے، دین کو اپنے سے دور کر کے اپنی من مرضی زندگی بسر کریں گے تو پھر دین اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح کا رہ جاتا ہے؟ پھر تو جو نسبتیں، جو روحانیتیں، جو احکامات کی پاسداری، وہ ساری چیزیں تو ہم سے جب نکل جاتی ہیں تو پھر ہم کیا بن جاتے ہیں؟ ہمارا صرف نام جو ہمیں ہمارے والدین نے دیا ہوتا ہے، مسلمانوں والے نام، صرف وہی رہ جاتے ہیں نا۔ اور اس بات کی زندہ دلیل یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو بازار میں، دفتر میں، کسی بھی جگہ، پارک میں، ہوٹل میں، سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ، کسی بھی جگہ رو کے پوچھے نا کہ یار مسلمان آج اتنی پستی کے تھا گرائیوں میں کیوں گرے ہوئے ہیں، تو وہ دو باتیں ضرور کہتا دکھائی دے گا۔ ہر دوسرا شخص ضرور یہ باتیں دو کہے گا۔ پہلی بات کہ یار ہم لوگوں نے نا اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، دین سے دوری کی وجہ ہے یہ ساری، جب دین کو اپنائیں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ دین سے دوری کی وجہ ہے جو ہماری بربادیاں ہو رہی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یار ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں۔ بھائی جی، آج تو ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، نمبر پلیٹ ہماری مسلمانوں والی ہے، لیکن اندر سارا سودا جو ہے، سارا جو معاملات ہے، ہر چیز جو ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ اس وجہ سے ہماری بدبختی کے دن جو ہے نا وہ شروع ہیں۔ تو ساتھی، عرض یہ کرنا تھی کہ اب یہ غور کیجئے
کہ اتنی بڑی بات کی آج ہر دوسرے بندے کو خبر بھی ہے، فکر بھی ہے، اور دانست میں یہ بات آ چکی ہے کہ سارا کچھ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب دین سے دوری کی وجہ کے حوالے سے آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دین سے دوری کی وجہ بتاؤں گا، تو یقیناً سننے والے ساتھی بھی ایک لمحے کے لیے چونک جائیں گے کہ یار یہ تم جو دین سے دوری کی وجہ بتا رہے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب میں حقائق کھولوں گا تو پھر آپ نے تسلیم کر لینی ہے میری بات کہ ہاں حقیقت میں واقعی یہی دین سے دوری ہم سے اسی وجہ سے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ساتھیو، دین سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو یہ باتیں حق لگیں، آپ کے دل پہ اثر کریں، تو اس کا پھر فائدہ، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ حق جان لینے کے بعد، حق مان لینے کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو پھر ہی دین سے دوری کی جو وجہ ہے وہ ختم ہوگی، پھر ہی ہم اللہ کریم کی بارگاہ کے صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ عبادات میں، زندگی کے ہر معاملات میں ہم لوگ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اور اس پہ عمل شروع کر لیتے ہیں، تو پھر یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم دونوں جہانوں کی رحمتیں، برکتیں ضرور پا لیں گے۔ دیکھیں ساتھیوں، دین سے دوری کی آج بنیادی وجہ جو ہے نا، وہ ہے پوری امت مسلمہ بالعموم اور پاکستان بالخصوص۔ پاکستان بالخصوص اس لیے میں نے کہا کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، ہم لوگ سارے پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں پوری دنیا سمیت جو نظام تعلیم ہے نا، ایجوکیشن سسٹم، یہ ہے بربادی کی وجہ، یہ ہے وہ ناسور، یہ ہے وہ سازشی درخت جس نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا ہے، جس نے ہمارے دین سے ہمیں دور کر دیا ہے، جس نے ہمیں اپنے اللہ کے احکامات سے دور کر دیا، جس نے ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بیزار کر دیا۔ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے چھین لی، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے نکال دی، اور ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو آج معاشرے میں آپ کو ایسی دکھائی دیتی ہے جو بربادی، تباہی، فحاشی، عریانی، بےغیرتی اور جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، حسد، لالچ، کینہ، ہر کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی برائی یا بڑی سے بڑی برائی اگر آپ کو دکھائی دیتی ہے نا، تو اس کے پیچھے تعلیم کا اثر ہے۔ ساتھیوں، نہایت توجہ سے میری باتیں سنیے گا، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ نے ساری زندگی نہیں سنی ہوں گی، نہیں جانی ہوں گی۔ دیکھیں ساتھیوں، ہر شے جو ہے نا وہ تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تعلیم جو ہے نا، تعلیم در حقیقت نام ہے عمل کا، کیونکہ کوئی بھی عمل جو معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے نا، اس کے پیچھے تعلیم اور تربیت یہ کام کر رہے ہیں۔ تعلیم دعوت دیتی ہے عمل کی طرف۔ اگر بندے کو کسی بھی طرح کی تعلیم نہیں ہوگی نا، وہ معاشرے میں کوئی بھی عمل اچھے طرح سے ادا کر ہی نہیں سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی مثال لے لیں، بڑی سے بڑی مثال لے لیں، کہ گاڑی بھی اگر بندے کو چلانا ہے نا، یعنی کہ اس کے بارے میں جاننا پڑتا ہے، تو پہلے اس کے بارے میں تعلیم لینی پڑتی ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں جاننا پڑتا ہے کہ تعلیم جب وہ لے گا اس کے بارے میں تو پھر ہی وہ گاڑی چلانے کے قابل ہوگا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر، پیشہ، کوئی بھی، مطلب آپ اس کو میری تھوڑی تھوڑی باتوں کو بہت وسیع تر تناظر میں لے کے نا اپنے ذہن کو کھولتے چلے جائیں، یعنی کہ اس کو کھولیں۔ چھوٹی سے میری چھوٹی بات کو، میں اب اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کا وقت بھی
قیمتی ہے، تو تھوڑی سی بات کو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو خود ہی کھولتے جائیے گا کہ کوئی بھی معاشرے میں جو کام ہو رہا ہے نا، وہ بادشاہ وقت سے لے کے یا چھوٹے چپڑاسی سے لے کے بھی نا، اگر کوئی کام سر انجام دے رہا ہے نا، کسان ہو جائے یا کوئی بھی پوری دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے علم ہے، تعلیم ہے. کیونکہ تعلیم نہیں ہوگی، اس کو تربیت نہیں ہوگی، تو وہ پھر عمل بھی اچھی طرح سے ادا نہیں کر سکتا، کام وہ کر ہی نہیں سکتا. اب غور کیجئے کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ پوری دنیا میں کافروں کے نظام تعلیم نے مسلمانوں کو جکڑ رکھا ہے، اور ادھر ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہیں، اور وہ ہمارے دوست بھی نہیں ہو سکتے. یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا رب تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ حق ہے. تو غور کیجئے کہ آج جب سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں تعلیم ہمیں یہود و نصارہ کے نظام کی دی جا رہی ہے، ان کی تعلیمات، ان کی فکر، ان کی تہذیب، ان کی وضاحت، ان کے رہن سہن اور ان کے تہوار، ان کے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم لوگ یہ سارا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم جانوروں کی تعلیم پا کر انسانوں والے کام کریں؟ اپنے دشمنوں کی تعلیم پا کر ہم اپنے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں، بھائی بھائی بن جائیں. میری باتوں کو نا ذرا تھوڑا سا اپنے دل میں کھولتے جائیے گا، ساتھ ساتھ نا خود بھی اپنا تھوڑا سا غور و فکر کیجئے گا کہ آج بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے، بیٹی ماں کے سامنے کھڑی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بچی، اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے، لا قانونیت، اور ایسا یعنی کہ ماحول غلیظ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے تصور بھی جب غور کرتے ہیں نا تو کانپ جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا بن گئے ہیں. دیکھیں، تعلیم انتہائی ضروری ہے، تعلیم انتہائی ضروری ہے، تعلیم ہی ضروری ہے. اسی وجہ سے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ ہمارا جو دین اسلام کی سب سے پہلے وحی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، وہ اقرا کے نام سے. پڑھیے، تعلیم کی توجہ، ترغیب، اس کی اہمیت، اس سے محبت، اس کے ثمرات، اس کی برکتیں، اس کی طرف توجہ دلوائی گئی. پڑھیے تعلیم. تو جب ہمارا دین اسلام ہی تعلیم کے ساتھ جڑا ہے تو پھر سوچئے کہ میں پھر اس تعلیم کی مخالفت کیوں کر رہا ہوں اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جو ہے. وہ اس وجہ سے میں آپ تمام ساتھیوں کو اس وجہ سے توجہ دلوا رہا ہوں کہ ان اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے نا، یہ تعلیم ہماری نہیں ہے، یہ تعلیم ہماری نہیں ہے ساتھیوں، یہ تعلیم ہماری نہیں ہے ساتھیوں. یہ جو تعلیم سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہے نا، یہ ایک ایسی گھناؤنی سازش ہے کہ جس کی وجہ سے کافروں نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں کس کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ پوری دنیا میں کہیں بھی اسلام نافذ نہیں ہے، کسی خطے پہ اسلام نافذ نہیں، صحیح ہے نا؟ تو ظاہر ہے جب اسلام نافذ نہیں ہے تو اسلام کے مد مقابل جو نظام چل رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی سے تحفظ تو دیا جا رہا ہے نا، اور وہ تحفظ تعلیم کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. یہ اتنی گھناؤنی سازش ہے، اللہ کی عزت کی قسم آج کے بہت بڑے جید عالم دین بھی نا ان چیزوں کو بیان نہیں کر رہے. یعنی کہ جس کی وجہ سے ہم کافروں کے غلام در غلام بنتے جا رہے ہیں نا، وہ بنیاد ہے ایجوکیشن سسٹم کی، نظام تعلیم. اسی تعلیم سے ہر بندہ آج کسی بھی ادارے میں جاتا ہے، کسی بھی محکمے میں جاتا ہے، پولیس میں، فوج میں، نیوی میں، دفتروں میں، بینکوں میں، کچھ بھی کر رہا ہے نا وہ یہیں سے نکل کر جاتے ہیں. دکاندار ہو جائے، کوئی بھی مطلب چھوٹے سے چھوٹے کاروبار یا دفتروں میں کچھ بھی ہو جائے، اس کو تعلیم چاہیے. اور تعلیم جو ہے اس کے اندر اسلام نہیں ہے.
ایمان نہیں ہے، ادب نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، کفر دشمنی نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو تعلیم تو ہماری ہے ہی نہیں ہے، تو پھر معاشرہ تباہی، بربادی، بے دینی، ہر طرح کی برائیوں کا منبع ہی بنتا چلا جائے گا نا۔ تو ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اگر تو مسلمان ہم ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نام کے مسلمان نہ رہیں، کام کے مسلمان بن جائیں، باعمل مسلمان بن جائیں، اللہ کے تابع اور فرما بردار بن جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کو ان اداروں سے باہر نکالیں۔ جب ان اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے باہر نکالیں گے نا، تو پھر کافر کا جو شکنجہ ہم پہ کسا ہوا ہے نا، وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آگے پھر اس کے ادارے جو اس تعلیم کی مدد سے چل رہے ہیں نا، وہ مشینری رک جائے گی اس کی۔ یہ مشینری چل ہی انہی فیکٹریوں کی وجہ سے رہی ہے، کیونکہ یہاں سے پرزے تیار ہو کے جاتے ہیں اور جا کے اوپر جو مشینری چل رہی ہے اس میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ اتنی گھنونی سازش ہے کہ تمام عالم دین کو اکٹھے ہو کے، مل کے اس تعلیم کے اوپر فتویٰ کفر ان کو دینا چاہیے، تاکہ میری بات کا تو اثر ہونا نہیں آپ پہ، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی فاضل نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی علامہ نہیں ہوں، صرف ایک درد دل کے حوالے سے آپ ساتھیوں سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے رابطے میں کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی پیر ہیں، کوئی علامہ ہیں، تو ان کے آگے یہ درد مندانہ اپیل کریں، ان کے پاؤں پکڑ کے، ہاتھ جوڑ کے کہیں حضور آپ انبیاء کے وارث ہیں، عوام کو بتائیں، حقائق بتائیں انہیں کہ اس تعلیم کی وجہ سے ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں، جس کے اوپر یہود و نصارہ بے دریغ اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، اربوں خربوں ڈالر پاؤنڈ لگا رہے ہیں، کہ وہ جو تناور درخت آج بن چکا ہے، جو چھوٹا سا بیج لگایا تھا انہوں نے، آج اس درخت کی نگہبانی جو ہے نا ہم کر رہے ہیں، باغبانی ہم کر رہے ہیں اس کی، آج ہم باغبان بنے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ اپنے مسند کو پہچانیں اور عوام الناس کو ان اداروں سے اپنے بچے نکالنے کی ترغیب دیں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا میں ویسے مسلمان ممالک میں ہونا چاہیے، لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا، کیونکہ ہم لوگ پاکستان سے ہیں، تو پاکستان کے جتنے سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، یہ سارے بند کر دیے جائیں، یہ سارے بند کر دیے جائیں۔ تب تک بند کر دیے جائیں جب تک تمام عالم دین مل کے اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کی روشنی میں نصاب ترتیب نہیں دے دیتے۔ جب نصاب ترتیب پا جائے، مرتب ہو جائے اور اس کی مطلب پرنٹنگ کے پروسیجر سے وہ گزر جائے، کتابیں بن جائیں، چھپ جائیں، تو پھر وہ اس کے مطابق اساتذہ تیار کیے جائیں۔ جو بھی استاد پڑھائے بچوں کو، وہ خود صوم و صلات کا پابند ہو، شریعت مطہرہ کا پابند ہو، اور وہ صحیح عالم دین، صحیح مفتی، فاضل اور دین کو سمجھنے والا ہو۔ پھر وہ نصاب جب ہمارے بچے پڑھیں گے، پھر ادارے کھول دیے جائیں، مدارس کھول دیے جائیں، اسلامی مدارس ہر طرف کھل جائیں۔ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں جہاں جہاں کھلی ہوئی ہیں، ان کے اسلامی ادارے بنا دیے جائیں، کیونکہ یہ تعلیمی ادارے جو اس وقت ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ اغیار کے ہیں، جس کی حفاظت وہ کرتا ہے، خوب حفاظت کرتا ہے، ہر طرح سے کرتا ہے۔ اور جب وہ تمام اسلامی ادارے بن جائیں، اساتذہ وہاں پر اس طرح کے ہوں، باشرہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے والے، تو پھر وہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے جائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ آہستہ آہستہ ہم لوگ اپنے کھوئے ہوئے مقام و مرتبے کو پا لیں گے۔ ساتھیوں، اب غور کیجئے، نہایت توجہ سے غور کیجئے کہ اس تعلیم کو، جسے ہم تعلیم کہتے ہیں،
اور اپنے بچوں کو صبح اٹھا کے پینٹ شرٹ پہنا کے ٹائی لگا کے بوٹ پالش کر کے اور ویگن کے انتظار میں یا رکشے کے انتظار میں یا بس کے انتظار میں یا خود اپنی گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ اپنے بچے کو یا بچی کو، استغفر اللہ العظیم، بچیوں کو بھی ہم لوگ، یا اللہ تعالیٰ، بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیاں چھوڑ کے آتے ہیں، پھر 5-6 گھنٹے کے بعد وہ بچہ واپس آتا ہے، پھر آگے سے ہم لوگوں نے پھر بربادی کی طرف بٹھا دیتے ہیں، گھر میں بربادی ٹی وی لگائے ہوئے ہیں، پھر وہ ٹی وی پہ فلمیں دیکھتا ہے، گانے ڈرامے کارٹون دیکھتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، پھر اکیڈمی چلے جاتا ہے، پھر 2-3 گھنٹے کے بعد آتا ہے، پھر آ کے ٹی وی دیکھا، کھانا دیکھا، پھر مولوی صاحب آ جاتے ہیں جی 5-10 منٹ کے لیے بچے کو پڑھاتے ہیں، تو جناب دین مکمل ہو گیا، ماں باپ بھی خوش، اللہ بھی خوش، نبی بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ ہاں جی، کتنا دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ خود کو، ہیں ہم لوگ مسلمان اور اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ نماز گئی، عبادت گئی، تربیت گئی، ہر شے کو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ماتھے پہ بل تک نہیں پڑتا، ہمارے ماتھے پہ بل تک نہیں پڑتا۔ ساتھیوں، غور کیجئے کہ سکول کی تعلیم، میں جو بار بار کہے جا رہا ہوں کہ یہ تعلیم انتہائی 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 سازش ہے، حرام ہے، اور اتنی شدید ترین یہ حرام ہے، کفر ہے یہ تعلیم، کہ جس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ کافروں کی غلام در غلام بن چکی۔ آپ غور کیجئے، میں آپ کو سکول کے اندر جس کو ہم لوگ تعلیم کہتے ہیں، اور جناب اس کو ہم لوگ جوڑتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، اور احادیث مبارکہ اس پر چسپاں کرتے ہیں کہ علم حاصل کرو چین جانا پڑے، علم نور ہے، مرد و مسلمان پہ فرض ہے، اور اس دھوکے میں دے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اندر مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، چارٹی ریس، فیشن، ڈانس، ثقافتی شوز، پتہ نہیں اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ غور کیجئے ذرا کہ سکول کی تعلیم جو ہے نا، یہ بندے کو ملحد بناتی ہے، بے دین بناتی ہے کہ نہیں بناتی؟ اپنے دل سے فیصلہ کرتے جائیے، میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا کے مال سے محبت کا درس دیتی ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میری باتیں اگر آپ کے دل کو لگیں تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو بچائیں، کیونکہ مسلمان ہیں نا ہم لوگ، کلمہ پڑھا ہے نا رسول اللہ کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھا ہے نا، امتی ہیں ہم لوگ سرکار کے، تو پھر امتی ہیں تو پھر امتیوں والا کام کرنا چاہیے نا، اپنے بچوں کو کافروں کی تعلیم سے ہمیں دور کرنا چاہیے نا، کیونکہ کافر تو دشمن ہیں ہمارے، دوست تو ہیں نہیں، تو انہوں نے جو جتنے بھی یہ تعلیمی ادارے بنا رکھے ہیں، یہ تو ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ جس طرح شروع میں آپ نے بھی کہا کہ ہاں یار، آپ بلکہ پوچھیں گے نا کسی سے، ہر بندہ یہی کہے گا کہ ہاں یار، آج ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ غور کرتے جائیے گا میری بات پہ۔ سکول کی تعلیم ملحد بناتی ہے یعنی دین سے دور کرتی ہے، اور دنیا کے مال سے محبت کا درس دیتی ہے، انگریزوں کی مشابہت کا درس دیتی ہے۔ دیکھ لیں، سر ہمارے ننگے ہیں، بچے پتہ نہیں کون کون سے کٹ بنا رہے ہیں، داڑھیوں کے فیشن، ہر طرف کفر ہی کفر چھایا ہوا ہے، فیشن کر رہے ہیں، داڑھی منڈوا رہے ہیں، پینٹیں شرٹیں، پتہ نہیں کیا کچھ بہنیں بیٹیاں آج کر رہی ہیں، بے حیائی کا درس ملتا ہے وہاں سے، لڑکے اور لڑکیاں زادانہ ملتے ہیں، شادی سے پہلے بچے منہ کالا کر لیتے ہیں، بچیاں منہ کالا کر لیتی ہیں، ہر طرف ایک انا للہ و انا الیہ راجعون، سنت کی توہین کی جاتی ہے، زبانی طور پر دین کا اقرار ہوتا ہے اور عملی طور پر اس کی شدید ترین مخالفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے انکار کا درس دیا جاتا ہے، انگریز کو منوایا جاتا ہے، انگریز کی تعلیم کو اس کے سلیبس کے ذریعے، اس کے جتنا بھی لٹریچر بچے پڑھتے ہیں، رومانی، اس کے اندر کہانیاں، اللہ معافی دے، میں کہتا ہوں آپ سب سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو آپ ظاہر ہے میں بھی اسی ماحول سے گزرا ہوں، آپ بھی گزر رہے ہوں گے یا گزر چکے ہوں گے، تو باتیں یہ ساری حق ہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں، آپ نے بس عمل کرنا ہے،
اگر دل میں اترتی ہیں تو عمل کریں گے تو تبدیلی آنی ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہونا. صحیح ہے نا. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے انکار کا درس ہوتا ہے، انگریز کی حاکمیت کا درس دیا جاتا ہے. جمہوریت جیسے نظام کو کفر اعظم کی حفاظت کے درس دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جمہوریت جو کفر اعظم ہے اس کی حفاظت کے درس دیے جاتے ہیں، اور ان کافروں کے جو نظام ہے اس کی حفاظت کے درس دیے جاتے ہیں. عورت کو اسلام میں مظلوم سمجھایا جاتا ہے کہ عورت تو اسلام میں بڑی مظلوم ہے، اس کے ساتھ تو بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کو تو آزاد ہونا چاہیے، اس کو تو جہاں مرضی آنا جانا چاہیے، جس طرح مرضی پہنے اٹھے کھائے پیے، جس کے ساتھ مرضی جو مرضی کرے. اب تو حقوق نسواں بل اس کفر کے قانون نے بنا دی ہیں کہ کوئی لڑکی اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے کسی بھی لڑکے کے ساتھ، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو ساتھیوں، پردے کو ظلم قرار دیا جاتا ہے، سود کو جائز اور ترقی سمجھا جاتا ہے، دین حق کی مخالفت سکھائی جاتی ہے، فحاشی اور بے حیائی کا درس دیا جاتا ہے. ابلیس کی مجلس شورا اقوام متحدہ کی تعریفیں کی جاتی ہیں. اقوام متحدہ کا خیر خواہ کون ہے؟ ظاہر ہے مسلمان ممالک ہیں سارے، تو وہ کافروں کے خیر خواہ کیوں ہیں؟ یہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. عورتوں کے لباس تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے حیائی عام ہوتی جا رہی. موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے. اب تو باقاعدہ ان اداروں میں جناب فیشن شوز ہوتے ہیں، اور اب تو باقاعدہ ڈانس کلاسز کھل چکی ہیں. بچوں کی سب سے شروع میں صبح جا کے وہ پہلے جناب میوزک کے تھاپ کے اوپر وہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، آپ سب کو پتہ، بزم ادب جسے کہتے ہیں، اس کے نام پہ طلبات کو گانے سکھائے جاتے ہیں. علماء حق سے نفرت کا درس خود بخود ان کو دیا جاتا ہے جب انگریزوں کی محبت سکھائی جاتی ہے. جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرح اپنے چہرے پہ سنت سجاتا ہے، اس کو جناب بہت ہی زیادہ گندی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. کافروں کی طرح شیپ کرا کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر فخر محسوس کیا جاتا ہے. کوشش کیا کی جاتی ہے؟ کرتے ہیں. آج کل ہر دوسرا بندہ داڑھی منڈا نظر آتا ہے، لیکن ہے سرکار کا امتی. نام ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیتے ہیں، لیکن ادائیں ہمیں کافروں کی پسند ہیں. یہ درس کہاں سے ملتا ہے؟ یہ معاشرہ تعلیم جو آج پھیل چکی ہے اسی سے ملا ہوا ہے. آگے جناب دھوکے بازی سکھائی جاتی ہے، کس کے ذریعے؟ قتل و غارت گری سکھائی جاتی ہے، کس کے ذریعے؟ جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، فحاشی، عریانی کس کے ذریعے سکھائی جاتی ہے؟ ٹی وی کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے. اب تو انٹرنیٹ آ گیا، اب تو پیچھے کچھ بچا ہی نہیں. جس بچی کے پاس موبائل ہے سمجھ لیجئے کہ وہ بچی نہیں ہے، اب وہ سب کچھ سیکھ چکی ہے، جان چکی ہے. وہ بچیاں جن کو شادی کے بعد بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے، اب وہ اللہ اکبر سمجھ گئے ہیں سارے میری بات کو. آگے چلتے ہیں. دین کے دشمنوں کی سکول میں تعریفیں سکھائی جاتی ہیں. سر سید احمد خان علی گڑھی جو کہ کافروں کا بہت بڑا ایجنٹ، خود بھی کافر تھا، اس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں. قرآن پاک اور حدیثیں بدل دی جاتی ہیں، اور سائنس کو قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے. یعنی کہ سائنس کی ہر بات کو قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے تاکہ کافروں کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ مسلمان لیں. اور غور کیجئے ساتھیوں کہ آج ہمارے بچے جب اسکول کالج جاتے ہیں تو ان کے بستوں میں، ان کے بیگوں میں اسلامیات کے نام پہ ایک کتاب ہوتی ہے، اسلامیات، جس کے اندر اللہ کے قرآن مجید کی چند صورتیں ہوتی ہیں، کچھ احادیثیں ہوتی ہوں گی اس طرح. تو ہمارے بچے سوچیں ذرا، بے وضو ان کو چھوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہوں گے بستوں کے ساتھ، کہاں پھینک رہے ہیں، کہاں اٹھا رہے ہیں. نہ سر پہ ان کے ٹوپی، نہ چہرے پہ داڑھی، اور پھر نہ باوضو وہ بے ادبیاں ہی بے ادبیاں، گستاخیاں ہو رہی ہیں. کس کس کا رونا روئیں گے ہم لوگ؟ لیکن نام ہم لوگ مسلمانیت کا نہیں چھوڑ رہے، مسلمان بھی ہیں، لیکن سوچتے جائیں، دیکھتے جائیں، غور کرتے جائیں کہ ہمارے اندر ادائیں کن کی ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید جو ہے وہ بالکل آج ہم لوگوں نے ایک عام سی کتاب سمجھ لی ہے قرآن مجید کو. کچھ پتہ نہیں قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس میں کیا لکھا ہے. نہ ہم نے کبھی بزرگوں کی سنگت میں بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کی، اپنے طور پہ ترجمہ پڑھ لیا، جو دل میں آیا بس اسی کو ٹھان لیا. حالانکہ ڈاکٹر کو پڑھنے کے لیے کتنا عرصہ لگتا ہے،
انجینئر کو پڑھنے کے لیے، فوجی پولیس میں جانے کے لیے کتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ آج ہم اس قدر، اللہ معافی دے، اس قدر ہم لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھ کے تو بس ٹھیک ہے جی کام پورا ہو گیا، حالانکہ اس کی الف بے کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کے ولیوں کے پاس، علماء کرام کے پاس، دین حق کے صحیح مبلغین کے پاس جانا چاہیے تھا۔ انگریزوں کو مسلمانوں کا خیر خواہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو، انگریز دیکھو کتنے اچھے ہیں، وہ تو جانور کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیتے۔ اس حد تک اس طرح کی کہانیاں سنا کے مسلمانوں کو دین سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ انگریزی زبان کو اعلیٰ زبان سمجھا، انگریزی تہذیب کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اسلامی تہذیب کو وحشی تہذیب کہلایا جاتا ہے، دین سے بغاوت کا درس دیا جاتا ہے، جنات سے انکار، فرشتوں کا انکار کرایا جاتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے سے انکار کرایا جاتا ہے کہ دنیا ہی ہے سب کچھ، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، کچھ بھی نہیں ہونا، بس ٹھیک ہے یہی دنیا ہے، جو مرضی کرو۔ سائنس کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے، سائنسدان کو بڑا افضل اور اعلیٰ ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ مار نہیں پیار کا درس دے کر نا بچوں کو بدماش بنانے کا درس دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی بچے جناب آپ نے تربیت ایسے کرنی ہے استاد جی کہ بچے کی ہڈیاں ہمیں دینی ہیں آپ نے، اور جو ماس ہے بچے کا گوشت ہے وہ آپ نے رکھ لینا ہے، ہڈیاں آپ نے ہمیں دینی ہے، تربیت کرنی ہے بچے کی۔ اور آج کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے بہت سارے بچے ہیں جو کہ سکول کالج یونیورسٹی ہمارا زہر نہیں پی پاتے، نہیں لے پاتے، تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ غیرت کے ذرے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو پھر تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ اسکولوں کے باہر پولیس کی تختی لگوا دی ہے، مار نہیں پیار۔ یعنی کہ پرائیویٹ اسکولوں کا تو پوچھے ہی مت نا وہاں پر کیا عالم ہے، گورنمنٹ اسکولوں کے باہر مار نہیں پیار کی تختی لگا دی ہے کہ استاد بچے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، کتابیں فیسیں ہم لوگ ساری معاف کروا دیں گے، بچے کو بھیجیں پڑھنے کے لیے۔ اور تو اور جناب اب تو اسلامی مدارس بھی جو ہے نا وہ بھی برباد ہو گئے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی انگریزی تعلیم پہنچ گئی ہے۔ انگریزی تعلیم نے جہاں جہاں گئی ہے اس نے مسلمان کو کافر کا 100% غلام بنا کے چھوڑا ہے۔ ہو وائے ناکامی مت آئے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے بھی احساس زیاں جاتا رہا۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، گلا تو گھونٹ دیا اسکول و کالج نے تیرا، اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ جنہیں ہم مفکر اسلام، مفکر پاکستان کہتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے نا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے انوار و تجلیات ان پہ ظاہر فرمائے، ان کے سینے کو روشن فرما دیا، تو پھر انہوں نے خود فرما دیا یہ کہ تعلیم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، یہ تعلیم نہیں زہر ہے، بربادی ہے یہ۔ کیونکہ دیکھیں جو سیب کھا کے بتائے نا کہ کھٹا یا میٹھا، ہمیں اس کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم دور سے کھڑے ہو کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یار یہ جو بندہ سیب کھا رہا ہے کھٹا یا میٹھا ہے، یہ وہی بتائے تو بہتر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے اس کے اثرات۔ تو انہوں نے فرما دیا نا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو اب خود سوچئے کہ اس تعلیم کے زہر کو آپ نے بتا دیا، جنہیں حکیم الامت کہتے ہیں، مفکر اسلام کہتے ہیں، اور جناب شاعر مشرق کہتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کا نام ہے، تو انہوں نے کافروں کی ایک ایک سازش کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم لوگوں نے ان کا سمجھا ہی نہیں ہے، ان کو ہم لوگ اگر سمجھ جاتے، اپنے بچوں کو ویسے بنا لیتے، تربیت کرتے، ان کافروں کی تعلیم سے بچا لیتے، تو شاید آج ہم یہ نہ کہتے کہ یار ہم نام کے مسلمان ہیں۔ خیر بات میں آپ کو بتا رہا تھا ان کے کفریات کی اسکول و کالج میں، کہ وہاں پر جہاد کو دہشت گردی سمجھایا جاتا ہے، غفلت کے کاموں میں مصروف رکھا جاتا ہے، اور شروع سے ہی بچوں کو ڈرائنگ جیسے مضمون کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ڈرائنگ ایک مضمون باقاعدہ سبجیکٹ بنا دیا گیا جناب، تاکہ تصویر سازی، بچے تصویریں بنائیں، بت بنائیں۔ اب تو جناب ہائی کلاسوں میں بھی بت اور پتہ نہیں کیا کچھ بنتا ہے۔ اب کس کس کا رونا روئیں، ہر طرف تو بربادی ہے، شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جناب، باقاعدہ ڈرائنگ کے وہاں پہ جناب سبجیکٹ بن چکے ہوئے ہیں۔ ٹی وی جیسی لعنتی چیز کو
اللہ معافی دے، اللہ کی نعمت جناب قرار دیا جاتا ہے۔ مرد سے زیادہ عورتوں کی تعلیم کو زور دیا جاتا ہے کہ جی ایک عورت پڑھے گی تو پوری انسانیت پڑھ جائے گی۔ دیکھیں یار، غور کیجئے ساتھیوں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں ان پڑھ ہوتی تھیں، انگوٹھا چھاپ ہوتی تھی، لیکن ان کے سروں سے دوپٹے نہیں اترتے تھے۔ شرم و حیا کی وہ پابند، صوم و صلات کی وہ پابند، چھوٹے بڑے کی تمیز وہ کرتی تھیں، ہمارے چاچے تائے سے پردہ وہ کرتی تھیں، دادے سے پردہ وہ کرتی تھیں، ٹوپی والا برقع پہن کے وہ جاتی تھیں باہر، اگر کوئی مسئلہ انہیں کوئی ضروری پیش آتا باہر جانے کے لیے، ہے نا۔ لیکن آج ہم لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کو پڑھا کے کیا بنا دیا کہ ہماری ان پڑھ ماں، انگوٹھا چھاپ ماں، سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا، اور پڑھی لکھی بیٹی آج ہر شے سے بیزار ہو چکی ہے، اپنے جسم کا انگ انگ دکھاتی ہے۔ اب تو فلموں، گانوں، ڈراموں اور یہ انٹرنیٹ، موبائل، ٹیلی ویژن، ان چیزوں نے اتنا برباد کر دیا کہ شریف زادیاں، سید زادیاں گھروں میں بیٹھ کے اپنی تشہیر کر رہی ہیں۔ اس طرح کے موبائلوں کے اوپر سافٹ ویئر آ چکے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے پیسہ کمانے کی لالچ میں آج بربادی اپنے جسم کی، اپنی عزت کی، ہر شے کی بربادی کر رہی ہیں۔ یار ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ سارا کچھ، میں جو کچھ بھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا ساتھیوں، یہ سارا کچھ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی انگوٹھا چھاپ یا کوئی بھی دیہاتن یا کوئی بھی دیہاتی کسان، ہل چلانے والا، جس بیچارے کو کچھ بھی کرنا نہیں آتا، نہ موبائل استعمال کرنا آئے، نہ انٹرنیٹ، نہ لیپ ٹاپ، کچھ بھی استعمال نہ کرنا آئے، تو وہ بیچارے کو کیا پتہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ جو میں بتا رہا ہوں، جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں، جتنے بھی محکمے، جتنے بھی فورسز کام کر رہی ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سارا کچھ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تعلیم کے زیور کے ساتھ یہ سارے لوگ آراستہ ہیں، لیکن جس کو ہم نے زیور سمجھا ہونا، یہ زیور نہیں ہے، یہ غلامی کے پٹے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں رہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں آج بھی دیکھ لیں، ان کے سر سے دوپٹہ اتر جائے نا تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کپڑے اتر گئے ہیں، لیکن بہنیں بیٹیاں آج تو جناب ماں باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتی ہیں کہ تو ہے کون ماں، تو کون سے دور کی بات کر رہی ہے، تو جاہل ہے۔ اللہ معافی دے۔ بہرحال یہ بات پھر اور لمبی ہو جائے گی، میں واپس آتا ہوں موضوع کی طرف۔ عورتوں سے تعلیم کی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور آج آ کے ڈاکٹری پیشے کو آگے رکھا جاتا ہے۔ جی عورتیں پڑھیں گی نہیں تو ڈاکٹر کیسے بنیں گی، آپریشن کیسے کریں گی؟ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو مرد سے چیک کروائیں؟ اس آڑ میں آپ غور کیجئے، 100 میں سے 1% لڑکی ڈاکٹر بنتی ہوگی، 99% لڑکیاں جو ہیں کوئی وکیل بن رہی ہے، کوئی ہاکی کھیل رہی ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہی ہے، کوئی فوج میں جا رہی ہے، کوئی پولیس میں جا رہی ہے، کوئی PCO میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ڈائیو میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ٹیچر بن رہی ہے، کوئی بینک میں جا رہی ہے۔ الغرض کس کا رونا روئیں کہ دیکھیں کافروں نے کیسی مت مار دی ہے کہ جب ڈاکٹری پیشہ بھی عورت اختیار کرتی ہے تو ہسپتالوں میں زنا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی کسی اور جگہ ہوتا ہو۔ ہر طرف بربادی چھا چکی بھی ہے۔ اور پہلی بات یہ کہ عورت جب ڈاکٹر بنتی ہے تو اس کے ڈاکٹر بننے تک وہ کن مراحل سے گزر کے آتی ہے؟ کیا وہ رابعہ بصری ہوتی ہے پہلے؟ یار ہماری مائیں بھی تو تھیں، انہوں نے بھی تو بچے جنے تھے، وہ تو گھروں بھی ہوتے تھے، اور اگر کبھی اتنے ایمان ان کے مضبوط، تقوی اتنے والی ہوتی تھیں وہ ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت بھی ان کے اوپر اتنے کرم نوازیاں فرماتا تھا کہ اگر کبھی وہ بیمار ہو جاتی ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا تو وہ پانی پہ درود پاک پڑھ کے پھونک مارتی، پی جاتی اور ٹھیک ہو جاتی، اتنے ایمان مضبوط تھے۔ آج جس قدر تعلیم عام ہوتی چلی جا رہی ہے کافروں کی، نت نئی بیماریاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے کبھی دادا پرداداؤں نے نہیں سوچا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم لوگوں نے سائنس کے سحر میں گرفتار ہو کے اپنی نسلوں کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، دین سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ ہیں پھر بھی مسلمان، مسلمانیت کا دعویٰ ساتھ ہے، ہمارے کام ہمارے آپ دیکھتے جائیں سارے۔ آدم علیہ السلام جو کہ ہم آدم کی اولاد ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو
اسکولوں کالج میں یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ وہ تو بہت استغفر اللہ العظیم وہ تو بہت وحشی انسان تھا. کتابوں میں لکھا ہے ساتھیوں, سوچیں کہاں تک بات جاتی ہے. اور پھر وہ ایسا سا کہا جاتا ہے کہ جی انسان تو پہلے بندر تھا. ہمارے بابا جان کو کیا کہا جا رہا ہے بنی آدم کو؟ پھر آہستہ آہستہ اس کی دم گھستی گھستی وہ انسان بن گیا. پھر وہ پتھر کے دور سے ہوتا ہوا کہاں سے کہاں آ گیا. یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو؟ سوچیں ساتھیوں, ہم نے کل مرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ غور کیجئے میری باتوں پہ ہیں. پھر سکھایا جاتا ہے اگر سائنس ترقی نہ کرتی, مشینیں نہ بنائی جاتی تو زندگی تباہ ہو جاتی. ساتھیوں غور کیجئے کہ آج جتنی بھی مشینری آئی ہیں اس کی وجہ سے سہولتیں عام ہوئی ہیں یا انسان بیکار ہوا ہے؟ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے یا راحتیں پھیلی ہیں؟ اب غور تو کیجئے ساتھیوں, ہم لوگ بن کے گئے آج. ہم لوگ ہر چیز کی مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں دین اسلام کی, ہر چیز کی اسلام کی. اسلام اتنا رحمت والا دین ہے, اتنا پیارا, اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس پہ چلنے سے بندہ صبر والا, شکر والا, احسان مند, درگزر کرنے والا, معافی دینے والا, رزق حلال کھانے والا. کتنی رحمتیں ہیں ہمارے اسلام میں, ہمارے دین میں. چلے آگے چلتے ہیں, پھر باتیں کہیں اور نکل جاتی ہیں. وکالت میں جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں اس پیشے میں وکیل بھی بنتے ہیں اسکول کالج سے نکل کے, ٹھیک ہے نا. پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یعنی کہ وکیل کو بتایا جاتا ہے کہ یار میں نے قتل کیا, چوری کیا, مجھے بچانا. وہ کہتا ہے فکر ہی نہ کر, میں تمہیں بچا لوں گا. یہ حال ہے. حالانکہ اسے جا کے بتانا ہے کہ یہ میرے سامنے اقرار کیا اس نے, اس کو اندر کریں. مگر خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے, کون سمجھے گا یہ باتیں. آگے چلتے ہیں. ڈراموں فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ تصویر حرام ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں, دو جہانوں کے لیے رحمت اللہ رب العزت نے بنا کر بھیجا ہمیں. انہوں نے فرمایا تصویر حرام ہے. غور کیجئے ساتھیوں کہ اگر اس چیز کی آج ہم لوگوں نے تشہیر کی ہوتی اور اس سے بچانے کے ہم لوگ ایک دوسرے کو ترغیب دیتے بچتے بچانے کی, نہ کرو استعمال, یہ تصویریں حرام ہے, تو آج بہنیں بیٹیاں چوکوں پہ نہ لٹکی ہوتی, میگزینوں میں نہ آتی, فلموں ڈراموں میں نہ آتی, رسالوں میں اخبارات کی زینت نہ بنتی. ہے نا, چھوٹی سی بات دل میں لگی ہوگی نا کہ واقعی یار تصویر سازی کی وجہ سے ہماری بہنیں بیٹیاں ننگی ہو گئی. فیشن شو, فلمیں, گانے, ڈرامے, پتہ نہیں کیا کیا, رنگین فلمیں, گندی فلمیں, کیا کچھ آ گیا معاشرے میں صرف اس تصویر کی لعنت کی وجہ سے. ہمارے پیارے نبی رحمت ہے نا, رحمت والے نبی نے ہمیں خبر دی, ہمیں حکم دیا کہ بچنا اس چیز سے. آپ سبحان اللہ تعالیٰ مشاہدہ فرما رہے ہوں گے کہ یہ بہت بڑا فتنہ بن کے سامنے آئے گی چیز. دیکھ لیں آج شادی شدہ عورتیں گھروں سے بھاگ رہی ہیں, کنواری عورتیں بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں, کسی کے ساتھ کسی کی تصویر, کسی کے ساتھ کسی کا چہرہ, اور پھر گھروں میں اللہ معافی دے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یار کیا کیا. خیر آگے چلتے ہیں ساتھیوں, میں تو صرف آپ کو درد دل بتا رہا ہوں, آگے عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے, اور اسکولوں کالج میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو تو شانہ بشانہ چلنا چاہیے مردوں کے. حالانکہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو گھر بٹھا کے کھلائے, کیونکہ قرآن مجید میں نان نفقے کی ذمہ داری عورت کی ہے, نہیں مرد کی ہے. روٹی کپڑا مکان مرد نے مہیا کرنا. لیکن آج بیچاری جو 9 ماہ اپنے بچہ پیٹ میں رکھ کے پال لے, بڑا کر کے پرورش کر لے, جس کے لیے اتنا ہی کافی تھا, آج وہ بیچاری ہر جگہ اپنی عزتیں بیچ رہی ہے. کوئی ایک ادارہ بتا دیں, کوئی ایک ادارہ بتا دیں جہاں پر عورت بیچاری نہیں پہنچی ہوئی. اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے میرے خیال سے آپ بھی سب جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اللہ رب العزت میں معاف فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. بے حیا اور ظالمانہ طریقہ علاج کو بہتر طریقہ سمجھا جاتا ہے.
یعنی کہ آپ خود سوچئے کہ ڈاکٹر جو بنتے ہیں نا، کتنا اچھا مقدس پیشہ ہے، لیکن وہ کس طرح بنتے ہیں اور پھر کس لیے بنتے ہیں؟ ان کے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈاکٹر بننے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ پرائیویٹ کلینک میں کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ادھر کیا ہوتا ہے، پھر آپریشن میں، پھر خام خواہ ہر بچی کا پیٹ چیر پھاڑ کر کے بچہ پیدا کیا جاتا ہے، ہر دوسری بچی جناب آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جو اوزار بن رہے ہیں، جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہ اوزار استعمال بھی تو کروانے انہوں نے۔ اندر کھاتے میں جو ملی بھگت کے ساتھ سارا کام ہوتا ہے۔ خدا کے لیے ساتھیوں سمجھو، اگر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے آپ لوگ امتی ہیں الحمدللہ، تو پھر اپنے دین کو اپنائیں یار۔ یہ دین اسلام ہمارے لیے آیا ہے، ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ کافروں کے لیے یہ نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگی آزاد جی رہے ہیں، وہ تو لا دین ہے، وہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کے دشمن ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ آج ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں نا، وہ جی کافر جناب کلمہ پڑھ لیں نا تو وہ ہم سے جناب بہت اچھے ہیں۔ او خدا کے بندو، تم لوگ اتنے ان کے غلام اور ٹٹو بن چکے ہو، اتنے غلام، اتنے پس چکے ہو کہ تم لوگ اپنے سے اچھا انہیں اس لیے قرار دیتے ہو کہ کلمہ پڑھ لیں۔ او خدا کے بندو، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم لوگوں کے اندر وہ خصلتیں پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ او خدا کے بندو، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم لوگوں کے اندر وہ خصلتیں پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی کہ کافر اگر کوئی ایک کام اچھا کرتا ہے نا، تو اس جیسے 20 اچھے کام اسی جیسے ہمارے اسلام کے اندر ہیں۔ ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ ہم کافر کے ایک اچھے کام کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے 20 اس جیسے، صرف اس جیسے 20 کام ہمارے اسلام کے اندر ہیں۔ ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیوں نہیں اپناتے ان کو؟ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا یار کافر تو اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی تمیز نہیں کرتا، اس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے اس کے ساتھ، جانوروں کی طرح اس کو استعمال کرتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کافروں کی بات تشہیر کرتے ان سے نفرت دلوانے کے لیے اپنی نسلوں کو، بلکہ اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ منہ کالے کر کے ویڈیو میں محفوظ کر کے عام کرتا ہے۔ وہ نہ صرف تشہیر کرتا ہے بلکہ اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ منہ کالے کر کے ویڈیو میں محفوظ کر کے عام کرتا ہے وہ۔ اگر ہم لوگ تصویر سازی سے بچے ہوتے، ہمارے عالموں نے ہمیں بچایا ہوتا، تو آج یہ فحاشی اور یعنی جو گھر گھر میں پھیل چکی یہ بھی نہ پھیلتی۔ حاکم وقت بھی اسلام کے مطابق ہمیں چلا رہا ہوتا، احکام نافذ کر کے ہمیں اس کا پابند بنا رہا ہوتا۔ تو یہ سارا کچھ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم نے تو جناب سوئی نہیں بنائی، اپنے آپ کو اتنا گرا دیا یار ہم لوگوں نے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں کیا؟ مسلمان تو وہ تھے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ آج ہم لوگ کس طرح کے مسلمان بن گئے ہیں؟ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ خدا کے بندو، جب ہم مومن بن جائیں گے نا، سچے پکے مومن، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے گا، تو پھر ہم ہر طرح کے خوف سے لا خوف ہو جائیں گے، اگر اللہ کا خوف دل میں آ گیا تو۔ ساتھیوں پھر بات کہیں اور چلے گئی۔ میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ اسکول و کالج کے کفریات بتا رہا تھا کہ کافروں، اللہ اکبر، کافروں کو انسان سمجھنا اور ان کی تعظیم کا درس دیا جاتا ہے کہ جی کافروں کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اس حد تک آج ہم پہنچ گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ کافروں کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے جناب۔ استغفر اللہ۔ ہمارا رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، لیکن ہم کیا کہتے ہیں جی کافروں کو بھی کافر۔ یار ہم لوگ کتنے غلام بن چکے ہیں، نہیں شرم آتی ہمیں کہ ہم کیا مسلمان ہیں یار۔ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، کیا کہتے ہیں اقبال؟ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسلامی تعلیم کو ادنا تعلیم کہا جاتا ہے، انگریزی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں، ابھی آپ کے دماغ میں بات روشن ہو جائے گی۔ ہم کوئی بھی دیکھیں، کسی بھی فیکٹری میں فٹ ہونے کے لیے جب جاتے ہیں پڑھنے کے بعد، تو وہاں جا کے وہ اسلام کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ ہاں بھائی ذرا اپنے دین کا تو ذرا تھوڑا انٹرویو دو، کہ تم نے یہ سر ننگا کیوں رکھا ہوا ہے، تیری دستار کدھر ہے، پگڑی کہاں ہے تمہاری، امامہ کیوں نہیں تو نے پہنا ہوا، اچھا یہ تو نے کلین شپ کو کی ہوئی ہے بھائی،
داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ داڑھی مبارک سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چہرے پہ کیوں نہیں سجائی؟ اور یہ کپڑے کون سے پہن کے آئے ہوئے ہو؟ اسلامی کپڑے کیوں نہیں پہنے بھی تو نے؟ یہ گلے میں پھندا جو ٹائی لگائی ہوئی تو نے کافروں کی، صلیب کا نشان تو نے لگایا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور یہ تم نے کیا حال بنایا ہوا اپنا؟ یہ ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوئے ہیں، بالوں میں تو نے پونی ڈالی ہوئی ہے، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، یہ تو مسلمان ہو؟ چلو گیٹ آؤٹ، تمہیں نہیں نوکری مل سکتی، چلو بھاگو یہاں سے۔ اب سوچیں کبھی اس طرح ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا؟ ہائے ہائے، اب میں اس کے اوپر کیا آپ کو بتاؤں، آپ ہی سارا کچھ سمجھ جائیں ساتھیوں کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا یار، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں۔ ہاں، کافروں کی عبادت گاہوں کا احترام سکھایا جاتا ہے۔ آج کل اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی کتابوں میں باقاعدہ تشہیر کی جاتی ہے، جی ہر کسی کی عبادت گاہوں کا احترام کریں، عبادت گاہوں کا احترام سکھایا جاتا ہے، ادب سکھایا جاتا ہے۔ لیکن جو بزرگاہوں کی درگاہیں ہیں، ان کے مزارات ہیں، وہاں پر شرک ہوتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ سوچیں ساتھیوں، سوچیں کہ جناب مندروں کا ادب کریں، چرچوں کا ادب کریں، گردواروں کا ادب کریں، مسجدوں کا اسی طرح ادب کریں، سارے اکٹھے ہیں، دینی سارے مسلمان، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے اکٹھے ہیں، سب کا ادب کریں۔ اوہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ہاں جی، اس معاملے میں جوڑ دیا گیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، مر گئی قوم۔ کیا کریں یار، کس کس کا رونا روئیں، ہاں جی، ہائے 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 ہائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، مجھے اب حدیث مبارکہ تو نہیں آتی، میں عالم تو نہیں ہوں، کہ مردے کی ہڈیوں کو، یعنی کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں توڑنا چاہیے، مطلب اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ سارے معاملات کرنے چاہیے قبر تک اتارنے تک، ہے نا؟ تو پوسٹ مارٹم کا پتہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ یہ کہاں سے جنم لیا اس چیز نے؟ یہ نحوست کہاں سے آئی ہمارے معاشرے میں؟ یہ بھی کافروں کی لعنت ایسی تعلیم کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی لمبی بحث، آگے چلتے ہیں۔ بچوں کو کھیل کود میں لگایا جاتا ہے، ہاکی ہو رہی ہے جی، فٹ بال ہو رہی ہے جی، کرکٹ ہو رہی ہے جی، بیڈمنٹن ہو رہی ہے جی، بلیئرڈ ہو رہی ہے جی، کون سی گیموں میں مشغول کر کے بچوں کو دین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، تم لوگوں کی میں آنکھیں کھول رہا ہوں، کھولو آنکھیں اپنی، غیرت جگاؤ اپنی، آج نہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ ایمان ہے مسلمان کا۔ اگر تم لوگوں کا نہیں ایمان تو پھر مسلمانیت کا تاج اتار دو، پھینک دو۔ اگر ایمان ہے تو پھر اسلام کے اندر آؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، خالی اپنا نام اسلام کے اندر دائرے کے نہ رکھو اور خود باہر جو مرضی کرتے رہو، اسلام کے نام کے ساتھ خود بھی اندر آ جاؤ۔ خدا کے لیے باتوں کو سمجھو یار، میری تڑپ کو سمجھو میرے ساتھیوں، ہم لوگ مسلمان ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے ایک دن۔ اس تعلیم نے ہمیں برباد کر دیا، پوری امت مسلمان کو برباد کر دیا، پاکستان کو نہیں۔ ہائے 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 ہائے، استغفر اللہ العظیم۔ حتیٰ کہ آج کل یہ بن چکا ہوا ہے لوگوں کے نظریات کہ انگریزی نہیں پڑھیں گے یا اسکول کالج نہیں جائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، بچی کا رشتہ نہیں ہوگا، کہاں کریں گے، کہاں سے جائیں گے بھائی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ ساتھیوں ذرا غور کیجئے کہ ہمیں دنیا کی ہر شے جو ہے نا وہ 0 میٹر چاہیے، موبائل اسکریچ لیس چاہیے، گاڑی 0 میٹر چاہیے، ہر چیز نئی نکور ہوگی تو وہ ہوگی نہیں۔ یار کتنے بدبختی ہمارے اوپر چھا گئی ہے کہ ہماری بہن بیٹی جس کو کوئی دیکھے گا نہیں، نہ اس کو کوئی دیکھے گا نہ وہ کسی کو دیکھے گی، تو اس کو کوئی لے گا نہیں۔ ساتھیوں غور تو کریں، اس کافر کی تعلیم نے ہمیں ہمارے رب سے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر دور کر دیا ہے کہ اب ہمارا یقین ہی نہیں رہا اللہ کی کتاب کے اوپر۔ یعنی کہ وہ بہن بیٹی جو نہ کسی کو دیکھے، نہ وہ کسی کو دیکھے، نہ اس کی آواز کوئی سنے، نہ وہ کسی کی آواز سنے، گھر میں چادر چار دیواری میں وہ اپنی عزتوں کو سنبھال کے بیٹھے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو کوئی لے گا نہیں، وہ تو ان پڑھ جاہل ہو جائے گی۔ یار رب تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، بد عورتوں کے لیے بد مرد اور بد مردوں کے لیے بد عورتیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ رب العزت فرشتے آسمان سے اتار دے گا، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ رب العزت فرشتے آسمان سے اتار دے گا اگر ایمان مضبوط کر لو تو۔ آپ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے لیے
اگر ایمان مضبوط کر لو۔ حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ اقبال کیا فرماتے؟ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ ساتھیوں، ہماری مائیں، دادیاں، پردادیاں، پرنانیاں، وہ تو اسکول، کالج اور یونیورسٹی نہیں تھی نا، وہ بھی تو ماشاء اللہ تعالیٰ اپنی زندگی بسر کر کے گئی ہیں، شرم و حیا کے ساتھ اللہ کے احکامات کو سمجھتی تھیں، عمل کرتی تھیں، ادب و احترام والے معاملے تھے، رکھ رکھاؤ تھا، پردے، شرم و حیا کس طرح آنا جانا ہے سب کا پتہ تھا۔ وہ تو کسی یونیورسٹی کالج نہیں گئی تھیں، وہ تو کسی یونیورسٹی کالج نہیں گئی تھیں۔ ساتھیوں، یہ اتنی بڑی سازش میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں نا، اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہے تو یقیناً آپ اب عمل کریں گے اور اپنی نسلوں کو نکالیں گے یہاں سے، فقط کس کے لیے؟ فقط اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کے لیے، کیونکہ مسلمان ہیں نا ہم لوگ، کلمہ پڑھیں نا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے بچوں کو کافر تو نہیں بنائیں گے نا، اللہ کا دین سکھائیں گے نا، کیونکہ یہی ہمارا فرض ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم ہے آپ کے قول مبارک کا، کہ بچپن میں بچے کی پڑھائی پتھر پر کھدائی کے برابر ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ بچے کی بچپن میں تربیت کرنا ایسے ہے جیسے مٹی پر لکھنا، اور جوانی میں ایسے ہے جیسے پانی پر لکھنا۔ اب سوچئے کہ کافروں نے ہمارے بچے کو کہاں سے پکڑا ہے؟ منٹو سری سے پکڑا ہے، منٹو سری، کے جی، اپر کے جی، پریپ، نرسری، پھر پہلی، اللہ اکبر۔ وہ اس کو پتہ ہے کہ 5-6 سال نیچے رگڑائی ایسے لگا دو کہ بچہ بھی گیا، میں نے اب تو جناب یہی کرنا ہے، مجھے کیا پتہ دین اسلام کیا ہوتا ہے۔ ساتھیوں، جاگ جاؤ یار، بہت ہو گئی ہے۔ اب ایک اللہ کے ولی نے یہ سازشیں کھول دی ہیں، اور ان کی سنگت میں بیٹھ کے میں نے جو حاصل کیا، جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، وہی میں حقائق آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ ان سے سیکھا۔ خدا کے لیے آپ بھی سمجھ جائیے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تعلیم اگر ہم کافروں کی لیں گے تو عمل کیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا آ سکتا ہے؟ معاشرے میں عام نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں تو فاسق فاجر انسانوں کا احترام سکھایا جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو سب کو۔ کفر کے ہر نظام کی پیروی کی جاتی ہے، مال، عزت، دولت، شہرت، صرف اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہم نے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیا کریں گے ہم لوگ، دنیا میں کس لیے آئے تھے، کیا کرنا شروع کر دیا۔ فوجی ہماری تو وہ سرحدوں پہ بیٹھی ہوئی پہرا دے رہی ہیں، حالانکہ وہ مجاہدین ہیں سارے فوجی ہمارے، وہ ہر وقت دین اسلام کے فروغ کے لیے پوری دنیا میں ان کو گشت کرنا چاہیے، اسلام کی دین کی دعوت دینی چاہیے، اللہ کے احکامات کی دعوت دینی چاہیے۔ مگر آج پورا دنیا جو ہے وہ اقوام متحدہ کی غلام بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ مسلمان پورے مسلمان ملکوں کو کسی بھی جگہ اگر پھینٹی پڑ رہی ہو تو کوئی مسلمان دوسرا مسلمان ملک مداخلت نہیں کرتا۔ یار ہم لوگ تو ایک جسم کی مانند ہے نا، اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں آتا ہے تو کس طرح ہم تڑپ اٹھتے ہیں، بالکل اسی طرح پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا جا رہا ہے، مگر ہم سی نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ سبق پھر پر شجاعت کا، عدالت کا۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، اس طرح کا شعر مجھے بھول رہا، فرماتے ہیں، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، شاید اس طرح ہے، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اب سبق ہم پڑھ رہے ہیں کافروں کے، تو ہمارے اندر انصاف کیسے آئے گا، بہادری کیسے آئے گی، اخلاص کیسے آئے گا، محبت کیسے آئے گی، یہ ساری چیزیں کیسے ہمارے اندر آئیں گی؟ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ تعلیم ہم ان کی پا رہے ہیں، جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم پا رہے ہیں، تو کیسے اس کے نتائج مطلب یہ کہ پازیٹیو نکلیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ جن کی تعلیم پائیں گے وہ کیا فرماتے ہیں، شیخ مرحوم کا مجھے وہ قول یاد آتا ہے کہ دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ پھر ایک جگہ کیا فرماتے ہیں، حامدہ چمکی نہ تھی، ہائے ہائے ہائے۔ یہ شعر میں کہتا ہوں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا تو وہ آج سے ہی اپنی بچیوں کو اسکولوں کالج سے اٹھا گے نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پہ عمل کروانے کے لیے اپنی بچی کو گھر میں تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے۔ کیا شعر ہے، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی۔ اب چمکنے سے کیا مراد؟
چمکنے سے مراد کہ ہر ادارے میں آج ہماری بہن بیٹی پہنچ چکی ہے، چمک رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ انگلش کی وجہ سے۔ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ دیکھیں ساتھیوں، مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی قوم کے معماروں میں سے ہیں نا، ایسے ہی نا، یہاں تک کہا جاتا ہے پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں منسوب کی جاتی ہیں اقبال کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اب سوچیے وہ اقبال کیا فرما کے گئے ہیں، شکایت ہے مجھے یا رب یہ خداوندان مکتب سے، سبق شہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، کہ جو ہمارے شہین بچے تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر دین اسلام کو نافذ کرنا تھا، ان کو سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ خاک بازی کا، مٹی کا سبق دیا جا رہا ہے، گدوں کا، کووں کا سبق دیا جا رہا ہے، بھیڑیوں کا، یعنی کہ بہت ہی کم تر یعنی کہ اسلام دشمن لوگوں کا درس دیا جا رہا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سائنسدانوں کو جو بندہ مسلمان کہتا ہے وہ تو مسلمان، وہ تو کافر ہیں، سائنسدان سارے کافر ہیں، یہ امام غزالی فرماتے ہیں۔ لیکن آج دیکھ لیں ہم لوگ سائنسدانوں کو کتنی عزت دے رہے ہیں، جی ایٹم بم بنا دے انہوں نے۔ یار یہ ایٹم بم رحمت ہے کہ یہ تباہی بربادی ہے؟ جنگ کا طریقہ جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں، تلوار کے ذریعے جنگیں کرنا، اس کی زد کے نیچے آنے والا دیکھ لیا جاتا تھا کہ بچہ ہے، عورت ہے، مریض ہے، بوڑھا ہے، ہاتھ روک لیا جاتا تھا۔ اب بم جہاں پہ گرتا ہے تمیز ہوتی ہے کہ نیچے کتنے مر گئے، وہ بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، کون تھے؟ یہ اقوام متحدہ جو اتنی بڑی تنظیمیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام ممالک اسلامی ہی کم از کم کیوں نہیں بائیکاٹ کرتے؟ بھائی یہ جتنے بھی یہ نیوکلیئر ویپن ہیں، جتنے بھی یہ بم ہیں، جتنے بھی یہ جناب اسلحہ ہے، ان سب کو ختم کرو، یہ انسانیت کے قاتل ہیں، ان کو سمندر برد کر دو، ضائع کرو ان سب چیزوں کو۔ کیوں نہیں کہتے یار؟ ایک طرف انسانیت کا درس اور دوسری طرف انسانیت کے تباہی و بربادی کے سامان تیار کرنا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ آج ہم کافروں کی اتباع بھی نہیں چھوڑ رہے اور ساتھ اسلام کا لیبل بھی نہیں اتار رہے۔ کیا بن کے گئے ہیں ہم لوگ یار؟ کافر کو اللہ رب العزت نے تو کافر قرار دیا، کافر ہے، وہ جہنم کا ہے حصہ، اس کے ساتھ جہنم جڑی ہوئی ہے۔ تو منافق وہ تو سنا ہے کافر سے بھی نیچے ہے، کافر کے بھی نچلے طبقے میں ہے جہنم کے۔ تو ساتھیوں یہ میں باتیں جو آپ کو درد دل کی بتائی ہیں، اگر آپ کا دل قبول کرتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یار ان تعلیمی اداروں سے تو ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، بہنیں بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں، ہمارا دین اسلام کی اساس بنیاد اس کی وہ ہم سے چھنتی چلی جا رہی ہے۔ کل روز محشر ہم نے مرنا بھی ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں آنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے کہ نام یا رسول اللہ ہم آپ کا لیتے تھے، یا اللہ کریم ہم تیرے بندے تھے، لیکن ہمیں کافروں کی ہر شے پسند تھی، ان کی تعلیم، ان کی تہذیب، ان کی فکر، ان کے قانون، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہن سہن، ہر شے ہمیں کافروں کی پسند تھی۔ ساتھیوں خدا کے لیے بدل جائیے، اٹھ جائیے۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا رات کو واپس آ جائے نا شام کو تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنے بچوں کو ان اداروں سے نکالیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ دین حق کی تعلیمات کے لیے کوئی ایسا ادارہ ڈھونڈیں جہاں پر آپ کے بچوں کی عزتیں محفوظ ہوں اور وہاں پر عین اسلام کے مطابق تعلیمات کا انتظامات ہوں، اور بہنوں کو، بیٹیوں کو فقط گھر میں رکھیں، ان کو باپ پڑھائے یا بھائی پڑھائے جو ہمارے اسلاف کرتے آئے ہیں۔ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا واقعہ سنا ہوگا نا ان کی والدہ کا واقعہ، کہ آپ کے والد محترم نے جب شادی فرمانا چاہی تو اپنے ہونے والے داماد کو کیا کہا کہ میری بیٹی اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے نا؟ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا ساری بات۔ تو اس لیے ساتھیوں اپنی بہنوں بیٹیوں کو، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتی تھیں کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے۔ اور پھر قرآن پاک میں ہمارا رب کیا فرماتا ہے کہ عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں، ٹکی رہیں، عورتیں گھروں میں ٹکی رہیں۔
اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عورت کی تہہ خانے کے اندر جو نماز پڑھے گی نا وہ زیادہ قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہوگی. چھپ کے نماز پڑھے گی تہہ خانے کے اندر، عبادت جیسی. سوچیں، اسی حدیث کو لے لیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ عورت کے جو چھپے زیور کی آواز ہے وہ بھی غیر محرم کے کان تک نہیں جانی چاہیے. اور آج اس کفر کی تعلیم نے ہمیں اس قدر بےغیرت بنا دی ہے کہ اس تصویر جیسی لعنت بھی ہم لوگ، ہر چیز ہماری برباد ہو چکی ہے نا. آج وہ ہماری بیوی جسے ہم نے اپنے بڑے بھائی سے، اپنے سگے چھوٹے بھائی سے چھپانا تھا، ہم اپنے یار سے ملوا رہے ہوتے ہیں. اور تو اور ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اپنی ہونے والی بیوی کی تصویر یار کو دکھا رہے ہوتے ہیں. بتا یار کیسی ہے، تصویر دکھا کے کہتے ہیں بتا یار کیسی تیری بھابھی. وہ بھی بغیرت آگے سے کیا کہتا ہے، واہ یار بڑی سونی ہے، کہاں سے لی ہے، کہاں سے ماری ہے، اس کی چھوٹی بہن کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ فارغ ہے تو مجھے نمبر دے اس کا. یار سوچو یار ہم کس قدر بغیرت ہو گئے ہمیں یار. آج ہماری عزتیں، ہم لوگ اپنی عزتوں کے محافظ ہیں کیا یار؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت دی ہوئی ہے. یہ تو وہ عزتیں تھیں کہ اس کے لیے تو قتل و غارت گریاں ہو جاتی تھیں کہ تو نے میری بہن کا نام، خالی نام، تو نے میری بہن کا میرا نام، تو نے نام لیا میری بہن کا. اللہ اکبر. اور آج ہم خود اپنی بہنوں بیٹیوں کو چھوڑ کے آتے ہیں. خیر ساتھیوں، یہ میں نے ایک درد مندانہ آپ ساتھیوں کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. اگر آپ کا دل قبول کرتا ہے تو خدا کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، واپس آ جائیں اور دین متین کو تھام لیں. گھروں سے ٹیلی ویژن نکال دیں، فحاشی اور یعنی کے مراکز نکال دیں، بہنوں سے موبائل چھین لیں، ان کو صوم و صلات کا پابند بنائیں، گھرداری سکھائیں، سینہ پرونا سکھائیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات دیں. ہر وقت گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت اور روز 1-2 سپارہ پڑھنے کی تلقین کریں قرآن مجید کے. اور بہنوں بیٹیوں کو چادر 4 دیواری کا درس دیں، شرم و حیا کا، محرم نہ محرم سے دور رکھیں. دیکھیں جب یہ بہنیں بیٹیاں چھپ جائیں گی نا تو پھر ہی ان کے بطن سے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.